وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهن ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان فمن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. جیسے ہی رمضان گزرا، ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ گویا کہ رمضان میں تھے ہی نہیں. رمضان کے مبارک مہینے میں جس کا مقصد اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض قرار دیے ہیں جیسے اس سے پہلے والوں پر فرض قرار دیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر وہ تقوی پیدا ہو جائے. تو رمضان کریم کا مقصد بندے مومن کی زندگی میں تقوی لے کر لائیں، وہ اللہ سے ڈر کر حلال کام کریں اور اللہ سے ڈر کر حرام کاموں کو چھوڑیں. یہی اصل مقصد ہے جس کے لیے رمضان کا مہینہ ہر سال لایا جاتا ہے. اور یہ بھی رمضان کے مہینے کے تعلق سے کہا گیا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. جس کسی نے روزہ رکھنے کے باوجود گندی بات نہیں چھوڑی، جھوٹ نہیں چھوڑا، زبان کو درست نہیں کیا، ایسے آدمی کا بھوکا پیاسا رہنا کوئی فائدہ مند نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو یہ رمضان کا مہینہ زبان کی حفاظت اور ساتھ ساتھ تقوی جیسے اہم چیز کی پریکٹس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی لے آتا ہے. جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزرا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہی مسجدیں جو رمضان کے مہینے میں بھرا کرتی تھی رمضان جانے کے ساتھ ساتھ خالی نظر آ رہی. وہی مسجدیں جس میں لوگ بڑی تعداد میں آتے تھے
تراویح کی نماز پڑھتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہیں، کہ مسجد میں پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی اب بھی ہے، وہی انداز سے ہماری امت مسلمہ کام کر رہی ہے۔ عزیز ساتھیو، یہ رمضان کے ساتھ بہترین سلوک نہیں۔ اگر کسی نے رمضان کے مہینے میں سچے دل سے محنت کی ہے تو وہ اپنے اعمال کو رمضان کے بعد بھی باقی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اگرچہ کہ رمضان جیسا نہیں، لیکن حتی المقدور کوشش کرتا ہے کہ وہ رمضان کے کیے ہوئے اعمال کو اپنے پاس باقی رکھے۔ کم از کم حرام چیزوں سے اپنے آپ کی حفاظت کریں، حرام چیزوں میں اپنے آپ کو ملوث نہ کریں۔ جیسے رمضان کے مہینے میں کھانا پینا حلال تھا، لیکن اس نے دن میں اللہ سے ڈر کر کھانا پینا چھوڑ دیا تھا تاکہ اللہ کی رضا جوئی حاصل ہو، تو رمضان کے بعد کم از کم بندے مومن کی کوشش ہونی چاہیے کہ حرام سے اپنے دامن کو محفوظ رکھے، حرام چیزوں سے اپنے نظروں کی حفاظت کریں، حرام چیزیں زبان میں نہ آئیں۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو رمضان کے مہینے میں اپنی زبان کی حفاظت کرتے تھے، زبان سے کوئی گالی نہیں نکالتے تھے، زبان سے کوئی غیبت نہیں کرتے تھے، زبان سے کوئی نمیمت چغل خوری نہیں کرتے تھے، زبان گندی نہیں ہوتی تھی، لیکن جیسے رمضان کا مہینہ چلا گیا اللہ اکبر ان کی زبان ویسے ہی ہو گئی جیسے رمضان سے پہلے تھی۔ عزیز ساتھیو، ہم کسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے بتا رہے ہیں کہ ہم رمضان کے مہینے میں اچھے رہیں گے اور رمضان چلے جائے تو ہم ایسے ہی رہیں گے؟ یہ تو رمضان کے مقصد کے خلاف ہے۔ تو رمضان میں جیسی زبان کی حفاظت ہوئی ویسی زبان کی حفاظت ہونی چاہیے۔ یہ جو زبان ہے یہ تمام مصیبتوں کی جڑ ہے، تمام پریشانیوں کا مرکز یہی زبان ہے۔ یہ زبان سے آدمی جنت حاصل کر سکتا ہے، یہ زبان سے آدمی نعوذ باللہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ یہ زبان جس سے اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، یہ زبان سے نعوذ باللہ کفر اور شرک بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس زبان کی حفاظت جو رمضان کے مہینے میں ہم نے پریکٹس کی، اس کی ضرورت ہے کہ ہم اسے باقی رکھیں اور آنے والے دنوں میں بھی اس زبان کی حفاظت کرتے رہیں۔ آج ہم اس خطبے میں زبان کو لے کر چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ زبان جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ایک بہت ہی اہم عضو ہے، ایک بہت ہی اہم چیز ہے جسے اللہ نے انسان کے جسم میں رکھا ہے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے مومن صبح حاصل کرتا ہے تو جیسے ہی صبح اسے آ ملے تو جسم کے پورے اعضاء، پورے پارٹس آف دا باڈیز یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس زبان سے پناہ دے دے۔ ہاتھ کہتا ہے کہ مجھے اس زبان کے شر سے بچا لے، پیر کہتا ہے کہ مجھے اس زبان کے شر سے بچا لے، پیٹ کہتا ہے کہ مجھے اس زبان کے شر سے بچا لے، کیونکہ یہ زبان تمام شروں کی ماں بن جاتی ہے اگر اس کا استعمال صحیح نہیں کیا جائے۔ یہ زبان ایک تلوار جیسی ہے، اگر کسی نے اسے چلانا نہیں جانا تو دوسروں کو نقصان پہنچانے سے پہلے خود کو نقصان پہنچا لیتا ہے۔ تلوار کا زخم سوکھ جاتا ہے، جیسے کہ شاعر نے کہا جرحات الطعان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان۔ یہ جو خنجر، یہ جو چاقو، یہ جو تلوار ہے، اس کے دیے ہوئے زخم سوکھ جاتے ہیں، لیکن زبان کے دیے ہوئے زخم سوکھتے نہیں، شاعر کہتا ہے، کیونکہ زبان سے جو بات نکلتی ہے آپ اسے واپس نہیں لے سکتے۔ کمان سے تیر نکلنے کے بعد آپ واپس اس تیر کو لے نہیں سکتے۔ تو زبان تمام مصیبتوں کی جڑ ہے۔ معاذ بن جبل کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو اسلام کی خوبی بتائی۔ پوچھا کہ میں تمہیں اسلام کی خوبی بتاؤں؟ تو معاذ بن جبل نے کہا ہاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خوبی بتائی، ایمان کے ارکان بتائے، جہاد کی اہمیت بتائی، تہجد کی نماز کی فضیلت سنائی، اچھے خیر کی چیزوں کی پوری تفصیل سنائی۔ اور معاذ بن جبل وہ لمبی حدیث سن کر سیری محسوس کرتے ہیں گویا کہ وہ پورے خیر کو حاصل کر گئے تھے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معاذ الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، میں نے جتنی بھی اچھی باتیں تمہیں بتائیں ان تمام باتوں کا نچوڑ کیا میں تمہیں نہیں بتاؤں
یہ خیر کی باتیں جن کا تعلق اسلام سے ہے، یہ خیر کی باتیں جن کا تعلق ایمان سے ہے، یہ خیر کی باتیں جن کا تعلق عبادات سے ہے، تہجد سے ہے، جہاد سے ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا میں ان تمام خیر کی کنجی تمہیں نہیں دے دوں، یہ تمام خیر کا نچوڑ نہیں سکھا دوں تمہیں؟ تو معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ضرور بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کہا کف علیک ھذا، اے معاذ بن جبل اس زبان کو قابو میں رکھنا، اسے پکڑے رکھنا، اسے تھامے رکھنا۔ تو معاذ بن جبل کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ انا لمؤاخذون بما نتکلم بہ، یا اللہ کے رسول ہم جو بولتے ہیں کیا اس پر بھی پکڑ ہے؟ معاذ بن جبل یہ سمجھ رہے تھے کہ آدمی جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اس پر پکڑ ہے، جیسے نعوذ باللہ زنا ہو گیا، نعوذ باللہ دوسری حرکتیں ہوگی، ان پر پکڑ ہوگی۔ لیکن جو آدمی بولتا ہے، جو الفاظ نظر نہیں آتے، جو زبان سے نکلتے ہیں، کیا اس پر بھی پکڑ ہے؟ تو معاذ بن جبل تعجب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے نہ پائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ اس وقت کہا کرتے تھے اگر کسی بھی چیز کی اہمیت کو بڑا چڑھا کر بتانا تھا، کسی بھی چیز کی اہمیت کو بتانا ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جملے استعمال کرتے ہیں، ثقلت کا امک، تربت یداک، اس قسم کے جملے استعمال کرتے ہیں، اگرچہ کہ ظاہری طور پر اس کے معنی اتنے اچھے نہیں ہوتے، لیکن عرب ان جملوں کو استعمال کرتے ہیں کسی بھی چیز کی اہمیت کو دکھانے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے نہ پائے، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ هل يكب الناس في النار الا حصائد السنتهم، اے معاذ بن جبل لوگوں کو جہنم میں کیوں پھینکا جائے گا؟ لوگوں کو جہنم میں اٹھا کر کیوں جھونکا جائے گا؟ ان کے سر کے بل جہنم میں انہیں کیوں پھینکا جائے گا جانتے ہو؟ معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جہنم میں جانے کی بنیادی وجہ یہ زبان کی کمائی ہوئی عمل ہے، زبان کی کمائی ہوئی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے، نعوذ باللہ۔ تو جہنم میں کثرت سے لوگ جائیں گے، ان کے گناہ کیا ہوں گے؟ ان کے گناہ یہ زبان سے جڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، تمام بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے والدین پر لعنت بھیجے، اپنے والدین کو گندی باتیں کہیں، اپنے امی و ابا کو گالیاں دے، یہ آدمی بڑا گناہ کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی خود اپنے باپ کو گالی دے، ایک آدمی خود اپنی ماں کو گالی دے، ایسے کیسے ممکن ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَيَسُبُّ أَبَاهُ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ، ایک آدمی دوسرے کی باپ کی گالی دیتا ہے تو وہ آدمی بدلے میں اس کے باپ کی گالی دیتا ہے، گویا کہ اس نے اپنے باپ کی گالی اس آدمی کے منہ سے نکالی ہے، اس آدمی کے باپ کو گالی دے کر، اور اس آدمی نے اپنی ماں کو گالی دی ہے اس آدمی کے ماں کو گالی دے کر، اس کے زبان سے گالی نکال کر۔ ماں باپ کی گالی دینا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ بڑے آرام سے کوئی دقت نہیں ہوتی، ایسے گالیاں ہیں نعوذ باللہ کہ آدمی پورے خاندان کو نعوذ باللہ زناکار بتا دیتا ہے، پورے خاندان کو زنا کرنے والا بتا دیتا ہے، پورے خاندان کو نعوذ باللہ گندے کام کرنے والے بتا دیتا ہے۔ اس قسم کی گالیاں ہوتی ہیں۔ کوئی اٹھا کسی کو کہہ دیا کہ تو کیا ہے، تیرا باپ کیا ہے، تیرا باپ فلاں ہے، باپ کو گالی دیتا ہے۔ اٹھتا ہے تیری ماں کیا ہے اور تیری ماں اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس طریقے سے جب آدمی دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، بدلے میں اس نے اس کے باپ کو گالی دی، گویا کہ اس نے اپنے باپ کو گالی دی، اس نے اس کی ماں کو گالی دی تو اس نے بدل میں اس کی ماں کو اس نے گالی دی، گویا کہ اس نے اپنی ماں کو خود گالی دی ہے۔ عزیز ساتھیو، آج ہمارے معاشرے میں یہ ایسی گندی چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ آج کل تو ٹرنڈ ہے، آج کل تو سٹائل ہے کہ آدمی گالی سے بات شروع کرے اور گالی پر بات ختم کرے، اور گالی دینا آج ہمارے معاشرے میں کوئی ایک چیز ہے ہی نہیں۔ اور بڑے بڑے سیلیبریٹیز
اور بڑے بڑے ڈگنیٹریز جو بھی ہوتے ہیں ٹی وی چینلوں میں بیٹھ کر، ٹی وی میں بیٹھ کر لوگوں کے سامنے آ کر، سوشل میڈیا میں آ کر گالیاں دیتے ہیں، اور لوگ سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری زبان کا ایک حصہ ہے، ہمارے کلچر کا حصہ ہے۔ دیکھیے کیسے گندگی پھیلائی جاتی ہے۔ یہ جو زبان ہے یہ جن چیزوں کو کہتی ہے دل اسے کرتا ہے۔ کیوں اسلام میں کہا گیا کہ اس زبان کی حفاظت کریں؟ کسی نے کسی کو کچھ کہہ دیا تو اس میں ہو کیا جائے گا، یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ کسی نے کسی کو کچھ کہہ دیا، اب اسے کیا ہوگا؟ یہ تو زبان الفاظ ہی تھے۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، تم کہو گے آج لیکن کل کرو گے۔ یہ زبان اگر کسی چیز کی عادی ہو جائے دل اسے متاثر ہو جاتا ہے اور وہ بات دل میں داخل ہو جاتی ہے۔ اب جب بات دل میں داخل ہو جاتی ہے جسم کے دوسرے اعضاء اسے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ زبان، اس کا تعلق دل سے ہے، اور یہ جسم کے جتنے بھی اعضاء، جسم کے جتنے بھی پارٹس ہیں، یہ سب دل سے جڑے ہوئے ہیں۔ زبان دل کو خراب کرتی ہے اور دل جسم کے پورے حصوں کو خراب کرتا ہے۔ اس لیے زبان میں جو بھی لفظ لائیں سوچ سمجھ کر لائیں۔ اسی لیے کہا گیا العاقل لسانہ مدفون تحت عقلہ، العاقل لسانہ مخبوء تحت عقلہ۔ عقل مند آدمی وہ ہے جس کی زبان اس کے عقل کے نیچے دفن ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جس کی زبان اس کے عقل کے نیچے دفن ہے۔ معنی ہے کہ کہنے سے پہلے سوچتا ہے، بولنے سے پہلے اس پر غور کرتا ہے اور پھر زبان سے اس لفظ کو نکالتا ہے۔ بے وقوف آدمی وہ ہے، کم عقل آدمی وہ ہے، جاہل آدمی وہ ہے جو بول دیتا ہے اور بعد میں سوچتا ہے، زبان سے کہہ دیتا ہے اور بعد میں سوچتا ہے۔ یہ آدمی، اس کے اندر جہالت ہے۔ یہ منافقین کی صفت ہے کہ جو کہتے ہیں اور بعد میں سوچتے ہیں، لیکن مومن وہ ہوتا ہے کہتا ہے پہلے سوچتا ہے اور پھر کہتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ان الرجل لا يتكلم بكلمہ، کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی ایک لفظ کہتا ہے اور وہ لفظ کے اندر خیر ہوتا ہے، اس تعلق سے اس نے سوچا بھی نہیں، لیکن یہ خیر کا لفظ اتنا دور اسے پہنچا دیتا ہے کہ سیدھے اسے جنت میں داخل کرا دیتا ہے۔ کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی بغیر سوچے سمجھے ایسی گندی بات بولتا ہے، ایسے غلط بات کہتا ہے، شر کی بات کہتا ہے، اس تعلق سے اس نے غور و خوض کیا ہی نہیں، بغیر سوچے سمجھے اس نے کہہ دیا، تو یہ کلمے کی وجہ سے، ایک لفظ کی وجہ سے اسے جہنم کے گڈھے میں کئی سال تک گرتے رہنا پڑتا ہے۔ تو یہ زبان مصیبت ہے، اسے چلانے سے پہلے آدمی سوچ لے، اسے استعمال کرنے سے پہلے آدمی سوچ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا بذیء اللسان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن گندی بات، لان تان والی بات نہیں کرتا۔ لان تان کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ دوسروں کے اندر خامیاں تلاش کرے، ہمیشہ دوسروں کے اندر برائی تلاش کرے اور ہمیشہ نکتہ چینی کرے۔ دوسروں سے ملے تو سب سے پہلے ان کی برائی بتائیں، تمہیں تو وہ کرے سو آدمی اتنا جی، تمہیں یہ کرے سو آدمی اتنا جی، اسے کہتے ہیں طعان۔ لعان اس آدمی کو کہتے ہیں زبان کھولے تو غارت کی باتیں ہوتی ہے نا، مٹی پڑو، غارت ہو کو جاؤ، مر کو جاؤ، ایسی جو الفاظ ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں لعن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا بذیء اللسان۔ مومن لعن تان کرنے والا نہیں ہوتا، مومن زبان کھولتا ہے تو غارت گیری کو نہیں بلاتا، مومن زبان کھولتا ہے تو بربادی کے باتیں نہیں کرتا، زبان کھولتا ہے ہمیشہ اس کے نیگیٹو ٹاٹس نہیں ہوتے بلکہ وہ پازیٹیو بولتا ہے، اور بولتا ہے تو فائدے والی چیز بولتا ہے، ورنہ خاموش رہتا ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا الْفَاحِشِ، فحش کی باتیں نہیں ہوتی۔ آج ہمارے معاشرے میں نوجوان نسل کو لے لیجئے آپ، بزرگوں کو لے لیجئے آپ، سب کو لے لیجئے آپ، عام طور پر مجلسوں میں یہ فحش کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، گندی باتیں ہوتی رہتی ہیں، عورتوں کو لے کر، دوسری چیزوں کو لے کر پوری باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اور آج کل تو دیکھنے کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اچھوں کے چھکے چھڑ گئے ہیں، بڑے بزرگوں کے پیر زمین سے نکل گئے ہیں، ایسی بری بلا ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے۔ یہ جو گیجٹس ہیں اس کا استعمال
اگرچہ کہ فائدہ مند ہے لیکن عام طور پر لوگ اسے برائی میں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، نوجوانوں کے چہروں کو دیکھتے ہیں کہ چہروں میں نیند نہیں ہے، پوچھا جاتا ہے بھائی کل تو سویا؟ کہتا ہے کہ میں نے نہیں سویا، رات کے 2 بجے میں نے سویا، رات کی 3 بجے میں نے سویا۔ کیوں بھائی؟ تو اس کے سامنے تو گیجٹ تھا، وہ تو دیکھتا رہا، صبح کی فجر کی نماز گئی اور اس کے بعد چہرے سے نور گیا اور زبان کی تاثیر گئی اور صحت چلا گیا، جسم چلا گیا، سائیکالوجی چلی گئی، مینٹالٹی مر گئی، آدمی زندہ ناش کی طرح چلتا گھومتا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ آج ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ نوجوان راتوں میں سوتے نہیں، یہ بری بلا ہاتھ میں لے کر اسے دیکھتے رہتے ہیں اور اس میں ایسی جاذبیت ان لوگوں نے بنائی ہے، ایسا میگنیٹک فورس لگا دیا ہے کہ ایک ویڈیو کے بعد دوسرا ویڈیو، دوسرے کے بعد تیسرا ویڈیو، تیسرے کے بعد چوتھا، سلسلہ ختم ہوتا ہی نہیں ہے، یہ سلسلہ جاتے رہتا ہے۔ اب اس کے بعد آدمی کی نظر گئی، آدمی کا دل گیا، دماغ گیا، نمازیں گئی، دل اور دماغ میں برائی بھر گئی، دل اور دماغ میں گندی باتیں بھر گئی۔ ایسا ذہن، ایسا دل خیر کیسے سوچ سکتا ہے؟ ایسے دلدل سے نکلنا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، یہ جو گیجٹ ہے اس کے اندر فائدہ ہے لیکن اس کے برائیاں بہت زیادہ ہو گئے، اس لیے اسے صرف ضرورت پر استعمال کریں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان چیزوں سے بچے کیسے، ان برائیوں سے بچے کیسے؟ گورنمنٹ کہتا ہے کہ ایک فارم آپ آن لائن میں بھیج دیں، گورنمنٹ کہتا ہے کہ آپ بل آن لائن میں بھر دیں، گورنمنٹ کہتا ہے کہ فلاں ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس سے آپ بل بھر دیں، اس سے آپ ٹیکس بھر دیں، تو ہر چیز اس گیجٹ سے جڑ گئی ہے۔ تو ایسے موقع پر گیجٹس میں رہنا ہے، ان موبائلز کو استعمال کرنا ہے، ان سمارٹ فونز میں رہنا ہے، ساتھ ساتھ برائی سے کیسے بچنا ہے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ غیر ضروری اسے اٹھائیے نہیں، جب ضرورت پڑے اسے کھولیں، کام ختم ہونے کے ساتھ اسے بند کر دیں۔ برائیاں آگے بڑھتی اس وقت ہیں جب آدمی اسے غیر ضروری استعمال کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرے پاس 10 منٹ ہے، چلو میں فلان چیز کو سرف کرتا ہوں، چلو میں فلان چیز کو دیکھتا ہوں، وہاں سے کودتا ہے، وہ ایک دوسری جگہ پہنچتا ہے، وہاں سے تیسری جگہ، اب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہی نہیں، یہ اس کا کام چلے گیا، اس نے اپنے کام کو چھوڑ دیا، اسی میں بیٹھا ہوا ہے، سارا وقت اس میں لگا دیا ہے۔ اب نوجوانوں کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ سکولز میں، کالجز میں انہیں کہا جاتا ہے کہ بھائی جا کے میدان میں کھیلو، جا کر کھیلو، جا کر فزیکلی حرکت کرو، جسمانی حرکت کرو، کیونکہ آج کل کے نوجوان پورے گیمز کھیلتے ہیں، ماشاءاللہ انہیں پورے گیمز آتے ہیں، کرکٹ بھی کھیلتا ہے ایک بچہ فٹ بال بھی کھیلتا ہے، ایک بچہ والی بال بھی کھیلتا ہے، ایک بچہ کبڈی بھی کھیلتا ہے، سب کھیلتا ہے ماشاءاللہ، لیکن سب موبائل میں، پورے گیمز کو کھیلتا ہے موبائل میں، میدان میں اتر کر نہیں کھیلتا، کیونکہ موبائل ہی میں سب کچھ ہو گیا۔ وہ سمجھتا ہے کہ موبائل ہی میں میں ماہر بن گیا، موبائل ہی میں میں فلاں گیم کا ماہر بن گیا، اب اس کے بعد نہ اس کی جسم کی حرکت ہوتی ہے، وہ بیٹھے رہتا ہے تو پیٹ کے مسائل آگے، آنکھوں کے مسائل آگے، ہڈیوں کے مسائل آگے، اس کی عمر 20 سال کی ہے، بیماریوں کا اڈا بن گیا ہے، اس کی عمر 21 سال کی ہے، بیماریوں کا اڈا بن گیا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ مصیبتیں ہیں اس وقت ہوتی ہیں جب آدمی غیر ضروری اس میں ٹائم صرف کرتا ہے۔ اگر کوئی کام نہیں ہے اسے کھولیے نا، اگر کوئی کام ہے تو کھولیے اور اس کے بعد فوراً بند کر دیجئے۔ اگر آپ اس نسخے میں عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، جیسے کئی لوگوں کو ہوا۔ غیر ضروری سے مت کھولیے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا، یہ جو زبان کی مصیبتیں آپ یہ سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ کھلم کھلا گندی باتیں کرتے ہیں، اس کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی گندا ہو جائے، سننے والا آدمی گندا ہو جاتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ فلموں میں گندی گالیاں دی جاتی ہیں، دھڑلے سے گالیاں دی جاتی، لوگ کہتے ہیں کہ گالیاں دینا اب تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، کوئی کسی نے ماں کو گالی دے دی، کسی نے باپ کو گالی دے دی، کسی نے بہن کو گالی دے دی۔ گالیاں بکنا یہ ہیرو کا کمال ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ گالیاں بکنا ایک کیریکٹر کو طاقت دیتی ہے اور کیریکٹر گالیاں دے کر لوگوں میں مشہور ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ اس کے پیچھے شیطانی لوگ کار فرما ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دیکھنے والے بڑے مزے سے دیکھیں اور ان کے پیکٹوں کو خالی کریں، ان کے پیکٹوں کے پیسے نکالیں۔ یہ جتنے بھی یہ جو کیریکٹرز، یہ جتنے بھی جو سٹارز ہیں، یہ کوئی ڈونیشن کے لیے ایکٹنگ نہیں کرتے، یہ 50-50 100-100 کروڑ لیتے ہیں
اور 50-50 100-100 کروڑ لیتے. کس سے لیتے ہیں؟ یہ ہمارے ہی لوگ جو فلموں کے سامنے بیٹھ کر بڑے خوشی سے دیکھتے ہیں اور اپنے پیکٹ سے 1000-2000 نکالتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ کیا. پیسے دے کر گندی چیزیں سیکھ کر آنے والی ہماری قوم ہے, پیسے دے کر برائی سیکھ کر آتی ہے ہماری قوم. یہ سٹارز گندی باتیں اس لیے سناتے ہیں تاکہ لوگوں کو مزہ آئے اور ان کے جیبوں کو کاٹے. اور اس کے پیچھے ایک دوسرا بھی عنصر ہے, وہ عنصر یہ ہے کہ ایسی گندی باتیں سنائی جائیں گی اور گندی باتیں دکھائی جائیں گی, دیکھنے والے فینس ایسی گندی باتیں بولیں گے اور ایسی گندی حرکتیں کریں گے تو انسانی نسل ختم ہو جائے گی. یہ شیطان کا اہم حملہ ہوتا ہے کہ وہ انسانیت کو ختم کرے. انسانیت کو ختم کرنے کے لیے اس کے پاس کئی طور طریقے ہیں, کئی اس کے پاس اس کے جو ہے نرغے بنایا ہوا ہے, کئی شکنجے اس نے بنائے ہوئے ہیں. کبھی کسی لوگوں کو منٹلی مار دیتا ہے, کبھی کسی کو سائیکالوجیکل مار دیتا ہے, کبھی کسی کے کردار کو ختم کر دیتا ہے. بہرحال شیطان انسان کو برباد کرنا اس کا اہم مقصد ہے, ہم جانتے ہیں. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. اللہ نے کہا کہ شیطان تمہارے لیے کھلا دشمن ہے, اب اسے آپ ہمیشہ دشمن مانیے, کبھی بھی آپ کا یہ دوست نہیں ہو سکتا. تو ان لوگوں کے پیچھے یہ شیطانی سوچ ہے, وہ معاشرے میں گندی چیزوں کو پھیلانے کے لیے, معاشرے کے کلچر کو ختم کرنے کے لیے, مسلمانوں کے کلچر کو ختم کرنے کے لیے, نوجوان نسل کو برباد کرنے کے لیے ایسی چیزیں دکھاتے ہیں, ایسی چیزیں دکھاتے ہیں. وہ ایسے کپڑے پہنتے ہیں تاکہ آپ بھی ایسے کپڑے پہنے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان کا کلچر ہے, ہمارا کلچر ہے, ہم تو صرف ٹائم پاس کے لیے دیکھتے ہیں. آج آپ ٹائم پاس کے لیے دیکھیں گے, لیکن بات یہ ہوگا کہ یہ کرنے والے آپ کے گھر میں پیدا ہو جائیں گے. ویسے ہی ان کے لباس ہوں گے. وہ پھٹا پینٹ پہن کر آتا ہے تو آج کا نوجوان ایک پینٹ خرید کر پھاڑ کر پہنتا ہے. میں نے تو سمجھا کہ پینٹ پھٹ گیا ہے. میں نے اسے پوچھا کہ بھائی تیرا پینٹ کیوں پھٹا ہوا ہے؟ وہ شرما کے دے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں نہیں, یہ اسٹائل ہے پھٹا ہوا پینٹ پہننا. اور سر میں کنگھی نہیں کرنا, یہ آج کل کا ٹرینڈ ہے. اور صبح اٹھ کر بغیر چہرے دھوئے ایسے ہی سڑکوں میں اتر جانا, یہ آج کا ٹرینڈ ہے. یہ صحیح بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, یہ معاشرے میں چل رہا ہے. صبح اٹھ کر دانتیں نہیں رگڑنا, بالکل جانوروں کی طرح رہنا, یہ آج کا ٹرینڈ ہے. اسے سٹائل لوگ مانتے ہیں. نعوذ باللہ, یہ آج ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو مل رہا ہے. یہ نسل کہاں جا رہی ہے, یہ قوم کہاں جا رہی ہے. تعجب کی بات یہ ہے, یہ وہ قوم ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے, یہ وہ قوم ہے جو اپنے آپ کو اسلام کے قریب کہتی ہے, یہ وہ قوم ہے جو نماز پڑھنے کا دعویٰ کرتی ہے, یہ وہ قوم ہے جو کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, نہیں کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد اللہ کے رسول کا معنی کیا ہے کہ میں ڈکلیئر کرتا ہوں کہ محمد میرے ہیرو ہیں, میں ان کا فین ہوں, میں ان کے پیچھے چلنے والا ہوں. وہ جیسے رہتے تھے میں ایسے رہنے والا ہوں, وہ جیسے بال بناتے تھے میں ویسے بال بنانے والا ہوں, جو لباس وہ پہنتے تھے وہ لباس میں پہننے والا ہوں. یہی معنی ہے محمد رسول اللہ کا. محمد اللہ کے رسول ہے, سب کو معلوم ہے. آپ کیوں کہتے ہیں؟ آپ ایک ڈکلریشن, ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جب میں نے انہیں رسول مان لیا تو میں ان کی اتباع کرنے والا ہوں, میں انہیں فالو کرنے والا ہوں. کہاں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول کے عاشق ہیں؟ کہاں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم رسول پر مر مٹنے والے ہیں؟ کہاں ہیں آپ کے اعمال؟ یہی برائیاں اور ساتھ دعویٰ, نعوذ باللہ, یہ تو دھوکہ ہو گیا. تو عزیز ساتھیوں, یہ بری بلا ہمارے سوشل میڈیا میں یہ گندی باتیں اس لیے پھیلائی جاتی ہیں کہ سننے والا سنے اور اس پر وہ عمل کرے, نعوذ باللہ. اور یہی زبان جہاں گندی باتیں بولتی ہیں, اور یہی زبان جھوٹ جیسا خطرناک گناہ کرتا ہے. زبان ہی سے جھوٹ ہو سکتا ہے, جسم سے جھوٹ نہیں ہو سکتا. زبان ہی جھوٹ بول سکتا ہے, اور جھوٹ یہ بڑے گناہوں میں سے اہل علم نے شمار کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں دیکھا کہ ایک آدمی کو چت لٹا دیا جاتا ہے, اس کے آنکھوں کو چیرا جاتا ہے, یہاں تک کہ پھیچے پہنچا دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کے ناکوں سے چیرا جاتا ہے, پھیچے کے حصے تک پہنچا دیا جاتا ہے, اور اس کے جبڑوں کو چیرا جاتا ہے, پھیچے کے حصے تک پہنچا دیا جاتا ہے, اور پھر الٹا پڑا کے اسی طریقے سے پھیچے سے سامنے تک چیرا جاتا ہے. آپ نے بکرے کا سرا دیکھا ہے نا, چھلتے ہیں, بالکل اسی طریقے سے اس آدمی کو چھلا جا رہا ہے, اور وہ خطرناک عذاب جھیل رہا ہے, چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, اور جو ملک جنہیں یہ کام دیا گیا ہے وہ آرام سے اسے چھلتے جاتے ہیں, اور چیختا ہے, انتہائی درد محسوس کرتا ہے. جیسے ہی پورا چھل دیا جاتا ہے,
پورا چیر دیا جاتا ہے، پھر یہ پوری چمڑی اپنی جگہ واپس آ جاتی ہے، پھر پوری چمڑی بالکل درست ہو جاتی ہے اور پھر چیرا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ جاری ہے، یہ سلسلہ جاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل سے، اے جبرائیل یہ کیا مصیبت ہے، یہ کیا ہو رہا ہے اس آدمی کے ساتھ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے کہا، یا محمد یہ وہ آدمی ہے صبح ہوتے ہی لوگوں کے درمیان جاتا ہے اور جا کر جھوٹ پھیلاتا ہے، اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ پھیلائیں، اسے جھوٹ پھیلانے میں بڑا مزہ ملتا ہے۔ بعض لوگوں کو جھوٹ سنانے میں بڑا انٹرسٹ اور ماہر بھی ہوتے ہیں، بڑے مزے لے کر سناتے ہیں، اور سننے والے بھی اچھا وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کانیں کھڑی کر سنتے رہتا ہے، اور یہ صاحب خوب جھوٹ سناتے ہیں۔ یہ آدمی سن لے اس کے لیے سزا ہے، اس کے سر کو جیسے بکرے کا سر چھلتے ہیں ایسے چھلا جائے گا۔ بکرے کا سر ایک مرتبہ چھل سکتا ہے قصائی، دوبارہ اس چمڑی کو سی نہیں سکتا، لیکن یہاں ہوگا یہ کہ بار بار اس کی چمڑی کو جوڑ دیا جائے گا اور بار بار اس کی چمڑی کو چھلا جائے گا۔ یہ زندہ ہوگا، وہ زندہ ہوگا، چیختا رہے گا، عذاب جھیلتا رہے گا اور چیختا رہے گا، کوئی سننے والا نہیں۔ اس طریقے سے اس کے دماغ کو چھیرا جائے گا، کیونکہ یہ آدمی جھوٹ بولتا تھا۔ خطرناک عذابیں ہیں، خطرناک عذابیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دو قبر سے گزر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دو قبروں کے اندر جو بھی اصحاب ہیں ان پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے عذاب ہو رہا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما احدهما فكان لا يستتر من البول، ان میں سے ایک آدمی جب بھی قضائے حاجت کے لیے جاتا تو ستر پوش نہیں ہوتا، قضائے حاجت برملا لوگوں کے سامنے کرتا، قضائے حاجت برملا لوگوں کے سامنے کرتا۔ دوسرا معنی یہ کہ پیشاب سے دوری اختیار نہیں کرتا، پیشاب کے چھینٹے اس پر اڑتے رہتے ہیں اور یہ کر کے ایسے ہی چلے جاتا ہے، اس آدمی کو قبر میں عذاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس آدمی پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اس میں سے دوسرا جو ہے یہ لوگوں کے درمیان چغل خوری کرتا تھا، ایک قوم کے پاس ایک بات سنتا، دوسری قوم کے پاس جا کر کہتا کہ انہوں تمہارے بارے میں کیا بولے معلوم؟ ہاں وہ کیا بول رہے ہیں کہ تمہیں خاموشی جی لگا کے اور مسالہ لگا کے، تاکہ دونوں قوموں کو درمیان خطرناک فتنہ ہو جائے، دونوں کے درمیان جھگڑے ہو جائیں، اسی کو چغل خوری کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس ایسے چغل خور کے لیے قبر میں عذاب ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت النمام، جنت میں یہ چغل خور داخل نہیں ہو سکتا۔ اور غیبت کرنا اپنے سگے بھائی کے میت کا گوشت کھانے کے برابر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو یہ زبان ایسی چیز ہے وہ جو غیبت کرتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، چغل خوری کرتی ہے، گندی باتیں کرتی ہے، لعنت بھیجتی ہے، تہمت لگاتی ہے، تو یہ زبان کی غلطیاں بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے آج کے اس خطبے میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ اس زبان میں قابو لگائیں، یہ زبان بے قابو ہو جائے تو سیدھے جہنم پہنچ جائے گی، زبان بے قابو ہو جائے سیدھے جہنم میں پہنچ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کے بارے میں لوگوں نے تعریف کی، آخری حدیث سن لیجئے، ایک عورت کے بارے میں لوگوں نے تعریف کی، کہا کہ وہ تو عورت بہت اچھی عورت ہے، نمازی عورت ہے، تہجد گزار عورت ہے، وہ تو روزے رکھتی ہے، بہت اچھی عورت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عورت جنت میں جا نہیں سکتی جس کے پڑوسی اس کی زبان کی نحوست سے محفوظ نہ ہو، اس کی زبان کی نحوست سے محفوظ نہ ہو۔ اشارہ یہ کہ یہ عورت اچھی ہے لیکن اس کی زبان ٹھیک نہیں، اس کے کردار ٹھیک نہیں، لوگ اس سے پریشان ہیں، اس کے اعمال ہیں لیکن اس کی برائیاں اس سے زیادہ ہیں۔ جب کسی کی برائیاں زیادہ ہو جاتی ہیں وہ سیدھے جہنم میں پہنچ جاتی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ آج کے اس خطبے میں پیغام یہ ہے کہ آپ سوچنے سے، بولنے سے پہلے سوچیں، زبان استعمال کرنے سے پہلے سوچیں، ایک منٹ کے لیے بریک لے لیں، سوچیں کہ میں کیا بول رہا ہوں، اس کے بعد بولیں۔ جیسے ہی دھڑلے سے جو چاہے زبان میں آئے بولتے رہیں گے تو سیدھے جہنم میں زبان پہنچا دے گی۔ ھذا باللہ توفیق، صلی اللہ علیہ وسلم۔